نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آیت نمبر 21 سورہ آل عمران کی ابھی ہم نے تلاوت کی، اور اس کے ترجمے اور اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ حدیث ہم نے پڑھی، القرآن حجت لک او علیک۔ یہ ایک قرآن میں پیٹرن ہے ہمیشہ سے، اور عربی زبان کی لینگویج میں بھی جب کوئی لفظ آتا ہے نا ٹورڈز، لکا تمہارے لیے، علیکا تمہارے پر، تو لکا ایک گڈ سینس میں ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے، اور تم پر تو یہ تم پر ایک چیز بھاری ہے۔ ان علینا للہدا وان علی کیا ہے، ان علینا للہدا وان لک بعد میں آتے ہیں۔ تو القرآن حجت لک کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر یہ قرآن ہم نے سمجھ لیا اور اس میں ہم عمل کر لیا تو یہ ہمیں پروٹیکشن ہوگا، قبر میں، عذاب میں، آخر میں، ہر جگہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہوگا، لکا یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے، کوئی یہ لوگ ہیں وہ تو کفر کے فارم میں نہیں سمجھتے، لیکن کوئی لوگ ہیں جو سمجھ کے بھی عمل نہیں کر رہے یا اس پہ کوشش ہی نہیں کر رہے، پورا عمل تو کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن کوشش نہیں کر رہے، اس میں اسٹرائیو ہی نہیں کر رہے، تو علیکا اس کے اوپر قرآن حجت لک او علیکا، اس کے اوپر وہی قرآن حجت بن جائے گا کہ پڑھنے کے بعد بھی عمل نہیں کر رہا۔ تو یہ حدیث ان آیتوں کے مجھے بہت زیادہ کلوز لگی، میں نے اس لیے یہ نکالی۔ بہرحال آپ اس کے ٹرانسلیشن میں دیکھیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، انا کا مطلب ہم نے بار بار کیا، یہ ریپیٹیشنز کے ساتھ ورڈ قرآن میں جگہ جگہ آ رہا ہے انا، اس کا مطلب وہی ہے بے شک، شورلی یا ضرور، اس طرح سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور الذین تو وہ لوگ، یا یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یکفرون انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُونَ قتل سے مراد، وہ قتل کرتے ہیں نبیین انبیاء کو، بغیر حق، حق کے بغیر، یعنی ناجائز قتل کرتے ہیں انبیاء کو، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں یہ لوگ جو یأمرون، امر سے، امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا، یأمرون وہ لوگ آرڈر کرتے تھے، بالقسط ان کو انصاف کے ساتھ، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں بشر ویسے کہتے ہیں خوشخبری کو، اور ہم وہ سب، تو ان سب، فبشرہم ان سب کے لیے خوشخبری، بعذاب علیم دردناک، اور علیم مطلب دردناک، برے عذاب کی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ ویسے عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ جب آتا ہے نا سورہ، خوشخبری کو کہتے ہیں، ویسے گڈ نیوز کو کہتے ہیں، کہ یہ بیسیکلی ایک بات تنزیہ طور پہ یہ لفظ ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں، کہ یہ ابھی بڑے ہیرو بن رہے ہیں، لیکن ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اکثر ورڈ میں وہاں سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، سیماہم فی وجوہہم، وہاں پہ بھی آتا ہے نا، ان کو یہ ان کی بالوں سے گھسیٹ کے ڈالا جائے گا عذاب میں، اور وہاں پہ بھی لفظ بشر خوشخبری کا آتا ہے، تو وہ اس میں علماء نے ڈیٹیل میں وہاں پہ یہی لکھا ہے کہ یہ ایک تو ظاہر ہے تنزیہ طور پہ کہ آج بڑے ہیرو بن رہے ہیں، آج بہت کفر کر رہے ہیں یا ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ان اٹ سیلف ایک خوشخبری ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی بھی آپ سنبھل جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ یہ گڈ نیوز ان دس سینس ہے کہ ابھی بھی اگر عقل کر لو اور بات مان لو تو تمہارے لیے یہی چیز، اس عذاب علیم سے بچ سکتے ہو۔ اس سینس امر کو آرڈر کرتے ہیں،
یأمرون بالقسط، انصاف کے ساتھ، قسط مطلب انصاف کے ساتھ آرڈر کرتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے، وہ لوگ جو آرڈر ان کو کرتے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، پہلے اگر اس کو سمجھیں تو ہی شاید سمجھ زیادہ کلیئرلی بھی آئے گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ کے ہی صحابہ میں سے ہیں، جو ٹاپ 10 صحابہ میں سے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین حاضر الامہ کا بھی ٹائٹل دیا تھا، لقب دیا تھا، یعنی اس امت کے امین ہے وہ. اور ظاہر ہے بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی واز دا چیف آف آرمی اسٹاف، جو پوری جو مسلم فوجیں تھیں عمر رضی اللہ عنہ جن کی حکومت 2.2 ملین اسکوائر مائلز پہ تھی، اس کی جو پوری آرمی سی مسلمانوں کے، ان سب کے چیف آف آرمی اسٹاف کہہ لیں یا کمانڈر کہہ لیں، یہ تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. یہ امین بھی تھے، امین و حاضر الامہ ان کو خود. بہرحال انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، وہ حدیث میں انہوں نے ڈیٹیل دی ہے کہ یہ ہوا تھا کہ ایک قوم تھی جس میں تقریباً 43 ڈفرینٹ قبائل، قومیں آباد تھیں ایک جگہ پہ. اب آج کل کے زمانے میں اب جو بھی آئے گا یا جس کے لیے بھی ہدایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آتا ہے نا قرآن میں تمام رسول اللہ جمیع، سب کے لیے رسول اللہ میں ہی ہوں. ان سب سے یہ کہہ دیں اب تو سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت کا ذریعہ ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے بعثت الی الاحمر والاسود، کہ میری بعثت جو ہوئی ہے، میں آیا جو ہوں، میں کالے گورے غلام آزاد سب کے لیے میں ہی آیا ہوں، میں ہی رسول ہوں، میرے یہ بات. اب تو یہ ایک سٹینڈرڈ کیونکہ رول ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر نبی کا ایک سرٹن قوم کی طرف ریسٹرکٹیڈ دائرہ ہوتا تھا، وہ ان کے لیے ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بنو اسرائیل کے لیے آئے تھے، ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے. یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہی واز فار دا جوز. اور سلیمان علیہ السلام تھے، ان سے پہلے داؤد علیہ السلام تھے، وہ سب اپنی ان پرٹیکولر قوموں کے لیے تھے. تو یہ یہاں پہ اس جگہ پہ 43 ڈفرینٹ قومیں تھیں، ان کی 43 ڈفرینٹ نبی تھے ان کے پاس، میسنجرز تھے یا پیغمبر تھے جو ان کے لیے ہدایت کر رہے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ ان کو ظاہر دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے ان کے ساتھ، جس کہ بھائی برے کاموں سے بچو، یہ وہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ کرتے 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 وہ لوگ اریٹیٹ ہونا شروع ہو گئے ان سے، اور ہوتے 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 انہوں نے کہا یار ان لوگوں نے تو یعنی ہمارا جینا آرام کرا ہوا ہے، ہر وقت یہ ہمیں دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں کہ یار یہ برے کام چھوڑ دو، نیکی پہ آ جاؤ، ہر وقت یہ لگے ہوئے، تو ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. تو اس قوم کے جو ہے نا سارے جو غنڈے بدماش تھے وہ جمع ہوئے ہر قوم کے، اور ان لوگوں نے ان 43 کو شہید کر دیا، انبیاء کو. پھر ان انبیاء کی ہیلپ کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے تقریباً 170 اللہ والے جو نیک بزرگ تھے وہ نکلے کہ ہم ان کی مدد کریں، اب ان کا کام ہم کریں، انبیاء کا کام دعوت دینا ہے، ہم دعوت دیں یا جو بھی کریں. تو انہوں نے ان پورے 170 لوگوں کو ان سب کو بھی شہید کر دیا. تو اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ آیتیں ہیں. اس وجہ سے دیکھیں یکفرون بھی آیا، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور یقتلون النبیین، انبیاء کو انہوں نے جو قتل کیا بغیر حق کے. ظاہر ہے کسی کو بھی قتل کرنا جو ہے وہ صرف 3 فارم میں جائز ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہو سکتا. اس کا ایک فارم یہ ہے کہ قصاص، کسی نے قتل کیا ہے، مرڈر کیا ہے، اس کو اس کی سزا کے طور پہ مرڈر قصاص کے طور پہ کیا جا سکتا ہے. یا کوئی مرتد ہو گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے اس کو 3 دن آپ جیل میں رکھیں گے، اس کو ہدایت دیں تو اس کو دعوت دوبارہ کریں، اور اگر وہ پھر بھی نہ ایمان لائے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے اسلام میں. اور تھرڈ، پھر کوئی اگر شادی شدہ مرد یا عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کے اوپر وہ سنسار کی سزا ہے، جو کہ مرڈر کی، جس کی گنجائش اسلام میں نکلتی ہے. مگر یہ ساری سزائیں بھی اسٹیٹ دیتا ہے، کوئی انڈیویجول آدمی نہیں دیتا، یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا. اینی ویز یہ 3 صرف صورتیں ہیں جس میں قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے. یہاں پہ یہ کہ اسی لیے کہا بغیر حق، کہ فار نو ریزن انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا. اور جو غیر مسلم ہے وہ یہی 3-4 آیتیں دوبارہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی رائٹ، اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے کہ یہ سی دس اسلام از لائک آل اباؤٹ ڈسٹرائے کر دو دوسری سوسائٹی کو. یہ وہ ہاں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا، ہر جرم کی کوئی نہ کوئی سزا تو ہر سوسائٹی میں ہی ہوتی ہے.
اگر وہ سوسائٹی میں قرآن کے مطابق ان النفس بالنفس والعین بالعین آپ نے پڑھا ہوگا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، وہ ایک صرف لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا ذریعہ ہے. بالکل اس کا مقصد کوئی یہ تھوڑی ہے کسی کا کہ ناانصافی کسی کے ساتھ ہو جائے. وہ قصاص کا بھی جو ہم نے بات کی، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قصاص، اور وہ بھی اس کو کہتے ہیں قتل عمد، کسی نے انٹینشنلی قتل کیا ہے. ان انٹینشنل قتل کے اوپر آپ اس کو قتل نہیں کر دیں گے. کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے، تو اس کی سزا قتل یا قصاص تھوڑی ہے، دیت ہوتی ہے اس کی. پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ معاف کر دینا ہی تمہارے ہاتھ میں، معاف، ہاں وہ بہتر ہے، بالکل معاف کرنا. ہاں وہ اس کے تو، لیکن وہ بات ہے نا کہ وہ تو ایسے ہی ہے. مگر اور کسی نے غلطی سے کیا تو وہ دیت اس کی ہوتی ہے، اس کے بدلے قتل پھر بھی نہیں ہے. میں نے جو قتل والی قصاص کی ایک کلوز بتایا وہ صرف اس صورت میں جب قتل عمد بولتے ہیں انٹینشنل، جان بوجھ کے قتل کرنا. غلطی سے کرنے پہ کے اوپر نہیں آپ اس کو قتل کر دیں گے یا سزائے موت دے دیں گے. بہرحال یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. اب اگر کسی نے انبیاء کو قتل کر دیا، یہاں پہ آ رہی ہے بات، تو وہ بندے کا اپنا ایمان کا کیا لیول ہوگا؟ نہیں، اس کی یعنی شریعت، ظاہری شریعت کیا کہے گی اس کے بارے میں؟ وہ کہتی ہے کہ اس کا ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں ملے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. جو کیونکہ آ رہا ہے یکفرون، وہ ان اے وے اس کے اوپر یہ سارے جو رولز ہوں گے نا شریعت کے، وہ اس کے اوپر سے ہٹ جائیں گے. پھر وہ کیونکہ جب تک مسلمان کے لیے ہے کہ ایک مسلمان سے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کو باپ کی وراثت میں بھی حصہ نہیں ملے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا، ایٹسیٹرا، یہ سب ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن ایک بندہ ہے جو نبی پر ایمان لا رہے ہے تو مسلمان، مرتد نہیں ہوا، وہ ہے تو مسلمان، تو وہ نبی پر ایمان بھی لا رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ اس کے لیے آ رہے کہ اس کا بھی یہی ہوگا. اور یہ صرف یہ تو ایک سٹوری ہے. اس کے علاوہ آپ نے یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری سنی ہوگی، جو اپنے وقت میں جو بادشاہ تھا ان پر ایمان لانے والا تھا، لایا ہوا تھا، اور ان کو ماننے والا جو ان کا بادشاہ تھا، اس کو اپنی کوئی بھانجی پسند آ گئی، نیس اپنی. حالانکہ اس کی تھیں، بیویاں بھی تھیں، اور جو باندیاں ہوتی ہیں اس وقت، میڈ سلیو سب تھیں، مگر اس کو اپنی بھانجی پسند آ گئی. اس نے کہا میں اس سے شادی کروں گا. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ اپنی یہ تو خون بلڈ ریلیشن سے تھوڑی شادی کر سکتے ہو. بہرحال یحییٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے گئے. اب وہ یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا وہ بادشاہ ان کا، لیکن اس نے کہا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے سمجھانے نہ جائیں، جا کے اللہ اللہ کریں. تو انہوں نے کہا یہ سمجھانا بھی، میں جو تمہیں غلط بات سے منع کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ اللہ کرنے میں ہی آتا ہے. بہرحال اس بادشاہ نے انہیں پھر شہید کروا دیا. تو نبی کو شہید کرانا، اب ان کا ماننے والا ہے اور ان کو شہید کر دیا، تو اس کے اوپر یہ سارے رولز اپلیکیبل ہو جائیں گے. کیونکہ وہ آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو بھی کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی، تو زبان سے بولے، اور زبان سے بھی نہیں ہے تو فبقلبی، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. اور وذالک اضعف الایمان، کہ کم سے کم یہ سب سے کم ترین درجہ ہوگا ایمان کا. لیکن دل میں برا سمجھنا ہر بندے پہ لازم ہے غلط بات کو. اگر وہ دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو پھر یہ اضعف الایمان سے بھی، سب سے سلوئسٹ درجے سے بھی نکل جائے گا. اور یقتلون النبی، یہ تو نبی کا ہو گیا. اور آخری اس کے بعد آپ دیکھیں، یقتلون الذین یأمرون بالقسط، وہ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا جو آرڈر ان کو دیتے تھے، من الناس، لوگوں میں سے جو ان کو آرڈر دیتے تھے انصاف کا. تو یہ وہ 170 لوگ تھے. 43 انبیاء کا پہلے ذکر آیا، پھر وہ 170 لوگ جن کو یہ ان لوگوں میں بھی قتل کیا جو ان کو حکم کرتے تھے انصاف کا. من الناس، لوگوں میں سے، ناس لوگ، تو ان سب کے لیے فبشرہم بعذاب الیم. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تمام کے تمام، اولئک الذین، ان لوگوں کے، حبطا کہتے ہیں مٹ جانے کو، اولئک وہ لوگ، حبطت کہتے ہیں مٹا دینے کو، اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. اعمالہم کیا ہوگا؟ ان سب کے اعمال فی الدنیا اور فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مٹ جائیں گے، اریز ہو جائیں گے. تو وہ جتنے بھی بڑے
نیک ہوں گے، پارس ہوں گے، فلانتھرپسٹ ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، لیکن ایسے کام کرنے پہ ان کے سب اعمال مٹ جائیں گے، حابطت مٹا دینا. مٹا دینا، مٹ جائیں گے ان سب کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم نے کہا نا جیسے ان کا نہ ان کو وراثت میں حصہ ملے گا، نہ ان کو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا، حرام ہوگا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا کی اجازت نہیں ہوگی. پھر اس طرح کے مسائل سارے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے اندر، جو اس طرح کی حرکتیں والے لوگ ہیں. یہ اس کا ہوا وہ لوگ مٹا دیے جائیں گے یا ان کے اعمال. ہاں، اعمالہم، ان کے اعمال، اعمالہم، ہاں، حبطت اعمالہم دنیا اور آخرت. فی الدنیا والآخرہ، واو تو اور ہے، فی الدنیا، دنیا میں اور آخرت میں ان کے تمام اعمال مٹا دیے جائیں گے. یہ زے جو ہے آخرتی، آخرہ آخرہ بس آپ پڑھ لیں یا آخرتی بھی پڑھ لیں، ادھر وے صحیح ہے. وہ سائلنٹ جب وقف کرنے کے لیے ایک عربی میں کہہ دیتے ہیں آخرہ، اصل لفظ ہے آخرتی. ویسے تو یہ آخرتو تھا. فی جس لفظ سے بھی پہلے قرآن میں یا عربی میں جہاں پہ بھی فی ہوتا ہے اس سے اگلا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. جہاں پہ بھی فی لفظ ہوتا ہے نا، فی القلم، قلم کے نیچے مطلب یہ تو گرامر کی ایک، اگر تو بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے. اگر صرف آخرتو پڑھ رہے ہو تو آخرتو ہوگا. فی ہے کیونکہ پہلے، اور دنیا ایسا ورڈ ہے کہ الف کے نیچے دنیا ہی نہیں ہو سکتا، لفظ بول نہیں سکتے. وہ دنیا، دنیا ہی ایک ناؤن ہے تو اس کے نیچے زیر آ نہیں سکتا. لیکن فی جہاں پہ بھی ہوگا، ایک میں ویسے آپ کو گرامر کا رول بتا رہا ہوں، اس کے اگلا ورڈ جو ہوگا اس کے نیچے آپ زیر لگا دیں کہیں پہ بھی ہو. وما لہم من ناصرین، اور وما لہم کیا ہوگا ناظم بھائی؟ ومالہم، لہم بتا دیں صرف، لہم، وہ ان کے ناصرین، وما لہم من الناصرین، وہ لوگ میں ناصرین جو ناصرین مددگار، نصرت. نصرت پائیں گے. نصرت پائیں گے. ہاں دیکھیں، اب آپ گیس کر لیں، ٹرائی کریں. نہیں لیکن ابھی اس کانٹیکس میں بھی آپ دیکھیں نا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مٹا دیے جائیں گے اعمال دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں. پھر وہ لوگ جن کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال مٹا دیے جائیں گے، وما لہم من ناصرین، ان سب کی کوئی مددگار نہیں ہوگا. من ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان میں سے. ہاں، وما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من الناصرین کوئی مددگاروں میں سے، کوئی ان کا ہیلپر نہیں ہوگا. ما مطلب نہیں، واو مطلب اور، ما نہیں، لہم ان کے، وما لہم واو اینڈ لہم ما نہیں، اور لہم ان کے، اور نہیں ان کے لیے، من الناصرین مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ترا، رعا یا را کہتے ہیں دیکھنے کو، اور رعا، لم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف کیا آپ نے نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، دعا یدعو بلانے کو کہتے ہیں، الی کتاب، کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم حکم یعنی انصاف کرنا آپس میں، بینہم آپس میں انصاف کرنا. یہ کس کا کہہ رہے ہو؟ یحکم انصاف کر رہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے، مور اور لیس، ذرا سا مائنر ڈفرینس، لیحکم انصاف، یہ ان دا فارم آف کورٹ اینڈ اس کے ہے. ابھی اب اس کا میں کانٹیکس بتاتا ہوں. وہ بالقسط تو تھا نا کہ جنرلی پورا طریقے سے، یعنی طریقے سے وہ بتا رہے تھے، حق بات کی دعوت دے رہے تھے. یہاں پہ انصاف ایک دوسرے فارم میں انصاف مراد ہے، میں بتاتا ہوں ابھی. بینہم آپس میں ان کے، کہ یعنی ان کو کتاب میں سے کوئی دیا گیا حصہ کہ یہ آپس میں انصاف کریں، اس کتاب کے ذریعے سے آپس میں انصاف کریں. ثم یتولا، پیچھے دیکھو تولا کا مطلب تو ہی پوچھ رہا تھا.
تولو آیا تھا پیچھے, کیا تھا مطلب؟ ثم یتولا, انکار کرنا, پھر جانا, انکار کرنا, بیسکلی پھر جانے کو کہتے ہیں. ان لوگوں کو اس کتاب میں سے کچھ حصہ دیا مگر یہ پھر گئے. فریقم منہم, ان میں سے بعض لوگ, فریق ایک گروہ یا سرٹن گروپ, منہم ان میں سے, وہم معرضون, اور وہ لوگ اعراض کرنے والوں میں سے تھے. اعراض کرنا. اعراض مطلب اعراض کو کیا ڈینائی کرنے میں تھے, کرنے والوں میں تھے, یا انکار کرنے والوں میں تھے, یا اعراض کرنا ہوگا, یعنی اس صحیح بات کو چھوڑ کے غلط بات کی طرف جانے والوں میں سے تھے. اعراض کرنا, اعراض کرنا مطلب ڈفرینٹ ڈائریکشن لینا. کیونکہ اس کے پیچھے یہ ہوا تھا کہ وہاں خیبر میں جو جیوز تھے نا, یہودی آباد تھے خیبر کے ٹائم, رفلی جو کہ غالباً مدینہ سے 200 مائلز ہے, خیبر کا جو علاقہ ہے جو غالباً 200 مائلز نارتھ پہ آتا ہے شاید مدینہ سے غالباً. اینی ویز, تو وہاں پہ جو جیوز تھے وہ یہودیوں کا گڑھ تھا. ان میں آپس میں کیا ہوا کہ ایک عورت اور ایک مرد جو کہ شادی شدہ تھے, انہوں نے آپس میں زنا کر لیا, اور وہ کوئی بہت بڑے خاندانوں کے تھے, یعنی بہت وڈیرے تھے ان کے. ان میں سے ایک عورت اور مرد نے زنا کر لیا. اب ان کی جو شریعت ہے اور تھی, اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اب جس نے زنا کر لیا اس کی سزا رجم کر کے اس کو مار دینا ہے. رجم میں, ہاں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں, جیوز کی بات کر رہا ہوں. رجم مینز کہ ان کو کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. یہ ان کی سزا ان کی بک میں تھی. لیکن یہ لوگ تھے کیونکہ وڈیرے اور بڑے کوئی سورس والے لوگ تھے, یہ آدمی اور عورت, تو انہوں نے رفع دفع کر کے بات کو دبا دیا. اور ظاہر ہے جو ریبائز تھے اس وقت کے وہاں کے علماء, ان کا بھی یہی کام تھا, وہ تو کر کے اور کتاب میں گھما پھرا کے بات کو نکال لیتے تھے اپنی مرضی کی. تو یہی کیا. لیکن اس پہ عام لوگوں نے, ان کے اپنے عام لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسی بات ہوئی, یعنی اگر ہم میں سے کوئی یہی بندہ ایسا کر جائے تو آپ ہمیں تو نہیں چھوڑو گے, ہمارے پہ تو سزا اپلیکیبل لاگو ہو جائے گی. اب انہوں نے کیا تو ان کو کیوں معاف کر رہے ہو, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو بہرحال وہ بڑے جو تھے انہوں نے کوشش کی بات کو دبانے, لیکن پبلک پریشر اتنا زیادہ کریٹ ہو گیا ود ان جوز کے خیبر کے علاقے میں. انہوں نے کہا نہیں یار, اس کو کسی طرح دبانے کا کیا طریقہ ہے. وہ کتاب میں انکار کر چکے تھے کہ سزا یہ ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا, انہوں نے کہا ہم لوگوں کو ایسے ہیرا پھیری گول مول کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کو کہ چلو ہم مدینہ چلتے ہیں, وہاں پہ جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے انصاف کرا لیتے ہیں چل کے. تو یہ ان کی سٹوری چل رہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ اوتو نصیبا من الکتاب, ان کو کتاب میں سے ایک سرٹن حصہ دیا گیا, کیونکہ تورات بھی جو تھی وہ حق ہے, اور اس کے بھی جو صحیح ہے مینیپولیشنز حق نہیں ہے, لیکن تورات ان اٹ سیلف تو ایک بک ہے نا, اللہ کی کتاب ہے. اب ان کو یدعون الی الکتاب, اللہ کی کتاب میں سے لیحکم بینہم, یہ آپ پوچھ رہے تھے لیحکم, یہ ان کو اللہ نے دیا کہ آپ فیصلہ کرو آپس میں. لیکن ثم یتولا, لیکن یہ پھر گئے فریق, ان میں سے بعض لوگ معرضون, اعراض کرتے ہوئے, یعنی کہ جو آیت تھی جہاں پہ رجم کا حکم آرڈر لکھا ہوا تھا کیٹیگوریکلی اعراض کرنا, اس سے انہوں نے راستہ بدل لیا. اعراض آیا نا, معرضون, تو انہوں نے اعراض کر لیا. یہ وہ جو آرڈر تھا اس سے ہٹ کے سائیڈ لائن سے آگے نکل گئے اس آیت سے. وہ جب آئے مدینہ تو انہوں نے آگے بعض لوگ, ظاہر ہے کچھ ان میں سے گروپ آیا سرٹن, اور انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں. ان کا یہ تھا مائنڈ میں کہ شاید قرآن میں اس کی یہ سزا نہیں ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈفرینٹ فیصلہ کر دیں اور بچت بھی ہو جائے اور ہم لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں. تو انہوں نے ان سے آ کے بعض ان میں سے کچھ جو منافقین تھے ان کے گھر رہے, اور بعض ان کے سرٹن گروپ آف پیپل آئے, انہوں نے کہا ہم نے آپ سے ایک فیصلہ کرانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم فلاں وقت پہ آنا اور پھر اس وقت فیصلہ کریں گے. اب جب وہ اناؤنس ہو گیا کہ یار یہ لوگ آئے ہیں خیبر سے آل دا وے فیصلہ کروانے ان سے, تو سارے مدینہ میں یہ سمجھے کہ پورے ٹاؤن میں ظاہر ہے نیوز پھیل گئی کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے. سب لوگ جمع ہو گئے کہ اچھا کیا ہوگا اب. تو ان میں جیوز کے اندر ہی ایک جو ان کا ٹاپ عالم تھا اس وقت کا, ان کے گروپ میں, اس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ. وہ بندہ
سمجھیں کہ اسپوکس پرسن کہہ لیں یا ان کا لیڈ رہبائے تھا اس گروپ کا. یہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے پھر فیصلے کا ٹائم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں, یہ ہوا ہے. اور وہ ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے, انہوں نے آپس میں زنا کر لیا, اس کی آپ ہمیں سزا بتا دیں, جو آپ بولیں گے ہم وہ کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اس کا فیصلے کا جو جواب ہے یہ تمہاری اپنی کتاب میں نہیں ہے کیا؟ ان کو بولا, انہوں نے کہا ہاں ہماری کتاب میں اس کا جواب نہیں ہے. انہوں نے یہ بولا. اب وہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبرو تو نہیں آتی ہوگی, یعنی پڑھنی, تو امی نبی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو ان کے یہ جو رہبائے تھا عبداللہ بن سوریہ, اس نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی, اور پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہ جہاں آرڈر تھا تو وہ آیت جو آرڈر بتا رہی تھی رجم کرنے والی, وہ اسکپ کر کے اگلی پہ چلا گیا. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر اگلی اسکپ کر کے ایاک نعبد پہ چلا گیا, بیچ میں سے ایک آیت گول کر دی. اس نے ایسے کیا. تو لیکن اس وقت اسی گروپ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے, جو کہ جیوز کے ہی ٹاپ آف دا ٹاپ عالم میں سے تھے, رہبائے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے دیکھا اور ان کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے. اور یہ ٹاپ عالم, انہوں نے کہا نہیں یہ اکذبہ عدو اللہ, یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا دشمن, ادھر لاؤ کتاب میں پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے کتاب لی اور وہ پڑھنا شروع کیا اور دیکھا کہ یہ ایگزیکٹلی بات یہ آیت میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور یہاں پہ رجم کی سزا ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جب آپ کی اپنی کتاب میں یہ سزا لکھی ہوئی ہے تو میرے پاس کیا پوچھ رہی ہو, یہی سزا ہے اور یہی آپ ان کو دو اور ختم کرو. تو پھر ان کو سزا دینی پڑی, اور انہوں نے مدینہ میں ان کو جو بھی ہے رجم بھی کرنا پڑا اس آدمی اور عورت کو, اور بےزتی بھی کی, اور پھر بے عزت ہو کے واپس بھی گئے. لیکن اس ان آیتوں کے پیچھے کیونکہ ڈیٹیل وہ ہے تو اس لیے یہ میں نے مینشن کیا. اس زمانے کے زمانے میں انجیل اور تورات جو تھی وہ کتاب فارم میں اس وقت تو تھی نا, ہاں رفلی 70 کتنے عیسیٰ علیہ السلام کے 70 یا کتنے سال بعد لکھنا شروع ہو گئی تھی نا, جو مارک اور لوک اور پال کی جو بکس ہیں وہ آلریڈی ان رائٹنگ فارم شروع ہو گئی تھی لکھنا, اور پھر رفلی 200 یا 300 سال بعد وہ آلریڈی لکھی جا چکی تھی جو بائبل فارمیٹ میں. تو بس یہ ان کی سٹوری تھی. اپنی کتاب میں سے ان کو دیا کہ یار آپ فیصلہ کرو, لیحکم, تو پوچھ رہا تھا فیصلہ, تو یہ یحکم یہ فیصلہ کرنا ہے, ایک شرعی فیصلہ کرنا مراد ہے یہاں پہ. یحکم اس سے یہ مطلب ہے بالقسط تھا کہ نارمل انصاف کے ساتھ یہ کسی سے بات کریں, مائنر اس میں ڈفرینس ہے. اور لیکن یہ انہوں نے ایسا کیا کیوں, یہ ان کی جو حرکت تھی یہ غلط, انہوں نے فیصلہ جان بوجھ کے کر رہے تھے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, یہ کیوں یہ ایسا حرکت یہ کیوں کر رہے تھے کہ اپنی کتاب میں کیٹیگوریکلی ایک چیز لکھی ہے اور پھر بھی اس سے یہ لوگ, یہ تو یعنی بہت زیادہ ایک اپنی مرضی کا ڈیسیجن, لیکن یہ تو گھمنڈ کی بات ہے کہ بالکل کلیئر ایک بات لکھی ہوئی ہے. اس کا جواب آگے آ رہا ہے. ذالک, یہ اس لیے تھا بِأَنَّهُمْ ناظم بھائی انہم کا تو بتا دیں. ذالک انہم کہاں گیا بھائی, انا تو انا کی طرح, انا اور انا سیم ہے. ہاں بے شک وہ, یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ لوگ قالو, پھر کالا کا لفظ ہے نا, قالو, وہ لوگ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات, کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں مگر ایام معدودات. تمسا کہتے ہیں, مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو, چھونے کو. لن تمسا ہمیں نہیں چھوئے گی, ہمیں نہیں ٹچ کرے گی, نار آگ ہے, ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں, اللہ مگر ایام, یوم سے یہ ہے دن, معدودات یعنی چند گنے چنے دن بس ہمیں آگ چھوئے گی, اس سے زیادہ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی. اس لیے ہم لوگوں کو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہم جو مرضی کرتے پھرے. معدودات عدد سے ہے کہ گنے چنے دن, کاؤنٹیبل ڈیز ہے صرف. ایام یوم کا پلورل ہے دن. ان میں ان کا عقیدہ یہ ہے غالباً کہ بعض جیوز سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف 7 days سے زیادہ آگ جہنم کی نہیں ٹچ کر سکتی, کیونکہ پوری دنیا کی جو زندگی ہے وہ 7000 years ہے, اس لیے ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن آگ چھوئے گی, دیٹس اٹ. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں میکسیمم 40 days آگ ٹچ کر سکتی ہے جہنم کی, کیونکہ جو ان کے بڑے تھے 7000 سال بعد قیامت ہے.
ان کا یہ ماننا ہے، بعض جو بکس میں لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں، تو اس کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 7 دن سے زیادہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یا 40 days اس لیے کہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 10 commandments لینے، تو جو پوجا انہوں نے کی تھی نا اس کی بچڑے کی، وہ 40 دن کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن تھے، پھر 10 دن ایکسٹینڈ کیے، تو وہ 40 دن جو تھے، تو اس 40 دن کا جو ہم نے شرک کیا اس کے بدلے میں صرف 40 دن باقی تو ہم اوکے، وی آر اوکے ود دیٹ۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں ہمیں آگ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں صرف سرٹن یہ گنے چنے دن ہم آگ میں جلیں گے، اور ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، غرہ مطلب غرق ہو گیا ان کے دین میں، ماں کا جس بات پر یفترون، افترا کہتے ہیں گھڑنے کو، بنانے کو، یہ بات یہ جو انہوں نے نہیں ایک چیز ایسی گھڑ لی ہے، اس بات پر ان کا دین سب ختم ہے، یہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا چیز؟ غرق ہو جائیں گے، غرہم، وہ ان کا نہیں، ان کا دین، وہ لوگ غرق ہو جائیں گے، ان کا دین ختم ہے، ان کا دین بیسیکلی سمجھو غرہم، دین غرق ہو جائے گا۔ ان کا دین سمجھے کہ دین میں انہوں نے یہ جو بات گڑھ دی ہے نا، آگے آ رہا ہے افترا یفترون، جو اپنی طرف سے بات گڑھی ہے انہوں نے، اس لیے ان کا کوئی یہ دین ایمان نہیں ہے، یہ کہہ لو کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے بیسیکلی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیسے ہوگا اذا، جب، اب ایک چیز آپ بتا دے کوئی یار، جمعناہم کیا ہوگا؟ جمع سے جمع ہی ہے، جمعناہم، ہاں بالکل، یوم لا ریب، ہم جمع کریں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، یعنی ہم جمع کریں گے ان کو، ہاں، فکیف کیسے کہتے ہیں نا، کیف حال، کیف حال یا کیف، وہ کیف حال کا اصل لفظ ہے کیفا، وہ روڈ پہ اسٹریٹ لینگویج میں کیف کہہ دیتے ہیں، کیف حال، کیف حال، لیکن کیفا ہے اصل ورڈ، کیفا، فا مطلب صرف ایک اٹیچ وہ ہے لفظ، اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، صرف پریپوزیشن کہہ لیں یا کیا، یہ اگلے ورڈ سے ملانے کے لیے، پس کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، جب ہم ان کو جمع کریں گے، ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کوئی کرے گا اس کا ٹرانسلیشن؟ وفا، پورا، اور وہ تمام لوگ اور تمام نفس، تمام سارے سب کے ساتھ وفا ہو جائے گی پوری پوری، ما کسبت، جو کچھ کسب کہتے ہیں کرنا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے پورا پورا ان کو اجر مل جائے گا، ان کو یہ سب چیزیں نظر آ جائیں گی۔ وہم لا، نفس مطلب نفس، جان، ایک جان ہوتا ہے نا، کلو نفس، ہر جان، کلو نفس، کل مطلب ہر، ساری، تو ہر نفس کے ساتھ وفا ہو جائے گی، پوری پوری ہو جائے گی بات، ماں کا سب یہ پوری ہو جائے گی۔ اب لاس تو کر ہی دیکھو یار، وہم لا یظلمون، وہ جو مظلوم اور نہیں، اور وہ سب، اور وہ سب کو وہ ظالم ہو جائیں گے، اور ان پہ لا یظلمون، لا نہیں، یظلمون، نہیں ظلم ہوگا ان پہ کوئی، ان پہ ظلم یہ جو ان کے ساتھ پورا پورا معاملہ ہو جائے گا، ظلم نہیں ہوگا، یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ ڈیزرونگ ہوگا، ہاں بالکل ایگزیکٹلی، یہ ڈیزرونگ ہوگا کہ یہ جو انہوں حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بدلے ڈیزرونگ ہوگا۔ بہرحال یہ اس کی وجہ مین صرف یہی ہے کیونکہ یہ لوگ ہمارا بھی آج کل اللہ بچائے، کیونکہ ایمان کیونکہ ویک بہت زیادہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ ایمان کی محنت کی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ نارملی اتنا ویک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ پھسل جاتا ہے، حالانکہ اگر ریالٹی میں دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ چند دن ہے،
اس کے بعد جو اصل ریئل لائف ہے وہ تو آفٹر لائف ہے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تحفہ الموت ہے. الف لام کے ساتھ جب بھی کوئی لفظ آتا ہے نا، ناؤن کے ساتھ الف لام لگا دیں تو وہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے. ال آ جاتا ہے جہاں پہ بھی. تو الموت یعنی دی، ایک ہوتا ہے نا ایک گاڑی ہے اے کار، ایک ہے دی کار یا ا ٹیبل، کوئی بھی ایک ٹیبل، مگر دی ٹیبل تو وہ ایک خاص ٹیبل کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص پراپر ناؤن ہے. تو اسی لیے الموت جو سب سے بڑا گفٹ ہے مومن کے لیے وہ موت ہے. وہ آتا ہے نا موت کے بعد الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ بالکل ایک طرح سے سمجھیں گے قید میں ہے، بس کسی طرح سے نکلے. اور جو جنت الکافر، جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے وہ بیٹا. تو وہ یہ لوگ کیونکہ اس ڈائریکشن میں زیادہ مائنڈ سیٹ ان کا چل رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پہ ہیلے بہانے نکال کے اور مینیپولیشنز لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.